خضر کے واقعہ جو آپ اگر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، خضر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک کشتی کو توڑ دیتے ہیں، ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک گرتی دیوار کو سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ سیدھے کام بھی کرتے ہیں، الٹے کام بھی کرتے ہیں۔ کشتی توڑنا، بچہ مارنا، یہ الٹا لگے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی الٹا لگا۔ دیوار سیدھی کرنا، یہ سیدھا کام کیا انہوں نے۔ اس کو ذرا یوں قیاس کر لیں کہ علامہ اقبال کے بعد کا جو دور ہے، مسلمانوں کا دور، غربت کا جو دور تھا، اس دور میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں، کچھ مسلمان ملکوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، یہ الٹا کام ہو رہا ہے، اور کچھ ہیں ایسے اللہ کے لاڈلے، چہیتے، پیارے، دلارے، اور جن کے الٹے کام بھی سیدھے ہو رہے ہیں۔ اب ذرا آپ تلاش کریں یہ الٹے سیدھے کس کے ہو رہے ہیں؟ الٹے کام بھی وہ ہیں، ان کے الٹے کام، نتیجہ سیدھا نہیں کر رہا، یہ کون ہے؟ یہ جیسے باقی کچھ ہندوستان میں ہوا نا، یہ بھی ادھر ہی ہوا ہے۔ اب میں نہیں کہتا یہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا جی، ہم نے جس لیے مرضی بنایا ہو سکتا ہے نوابوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہو سکتا ہے جرنلوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہو سکتا ہے انگریزوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہو، سب کا، امریکہ نے اپنے مقصد کے لیے امدادیں دی ہوں، سب کا اپنا اپنا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اللہ کی بھی تدبیر ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب اللہ کی تدبیر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کی تدبیر ہے کہ یوسف مصر جائے اور مصر میں جا کے وہاں کی جو تہذیب ہے، تمدن ہے، وہ سیکھے، جائے وہاں کو تعویل الاحادیث سیکھے، ڈپلومیسی سیکھے، سیدھی سی بات ہے، ڈپلومیٹ بنے، وہاں جائے، یہاں نہیں بن سکتا، وہاں جا کے بنے گا۔ کیسے بھیجے؟ بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینکا، قافلے والے نے اٹھایا مصر پہنچایا، عزیز مصر نے خریدا، زلیخا عزیز نے جو ہے نا پالا پوسا۔ سب کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی مرضی پوری کرنا، ایک کی بھی نہیں تھی، سب نے اپنی غرض کے لیے کیا، لیکن مقصد کس کا پورا ہوا؟ سرو کس کو کیا؟ اللہ کو۔ تو اللہ یوں بھی کرتا ہے، ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی، اللہ یوں بھی کرتا ہے۔ اور آپ اگر پاکستان کو دیکھیں نا، اللہ نے پاکستان کے ساتھ یہی کیا ہے۔ جب بنا، آپ کے پاس جو ہے نا پیپر پن بھی کہتے نہیں تھی، لیکن انگریزوں کی ضرورت بن گئی، انہوں نے سنبھالا، امریکہ کی ضرورت بن گئی، انہوں نے سنبھالا۔ آج کہاں اللہ نے پہنچا دیا؟ آج اللہ نے ایٹمی پاور بنا دیا، آج اللہ تعالیٰ نے اسے بلاسٹک میزائل دے دیے۔ اب پتہ نہیں وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کہ وہ 7000 کلومیٹر والا بھی کوئی فائر کر دیا ہے۔ اگر کر دیا ہے تو یہ آج سے 10 سال پہلے خودکشی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اسرائیل کو نشانے پہ رکھ لیا ہے، باقاعدہ اناؤنس بات ہو گئی ہے نا۔ تو اب جب اسرائیل اپنا جو دفاعی سارا وہ سوچے گا، پلان کرے گا، اسٹریٹجی بنائے گا، تو وہ بھی تو پاکستان کو نشانے پہ رکھے گا۔ تو اسرائیل کے نشانے پہ رکھنے کا مطلب صرف اسرائیل نہیں ہوتا، اسرائیل کے پیچھے 5 طاقتیں کھڑی ہیں۔ تو آپ نے اپنے یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے سامنے آپ بالکل تن کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ وہ جگہ آ گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی میں نے مثال دی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پروان چڑھے؟ فرعون کے گھر۔ ایک مرلا آیا، ایک مکہ مارا، بندہ مار دیا۔ یہ اگر ہم نے تجربہ کر دیا ہے نا، یہ اس مکے کے برابر ہے۔ یہ انیشیٹو وہ ہے کہ جس کے بعد ٹکراؤ ہی ہوتا ہے۔ یہ 2024 کا پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، معاشی طور پہ فقیر ہے، لیکن یہ کہ عسکری طور پر، ٹیکنالوجی کے طور پر 47 سے بہت بہتر ہے۔ ہم افسوس کریں گے کس بات کا؟ 47 میں اسلام نہیں آیا۔ ہم افسوس کریں گے 70 سالوں میں اسلام نہیں آیا۔ ہم افسوس کریں گے یہاں کرپشن ہوئی۔ ہم یہاں چیخیں گے، چلائیں گے، یہ ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ ایک سطح ہے، یہ تشریح کی سطح ہے۔ وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام خضر کو کہہ رہے ہیں کیوں توڑ دی کشتی، لیکن وہی خضر اس دیوار کو سیدھا کرتا رہا۔ ان بدماشوں کے بیچ میں دیوار سیدھی ہوتی رہی، ٹیڑے چلتے رہے، پھر اللہ سیدھا کرتا رہا، پھر کوئی حادثہ ہوتا رہا، پھر سیدھا ہوتا رہا، اب یہاں تک پہنچ گیا، اور یہاں آ کے وہ تن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا منصوبہ، یوں چلتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ہندوستان کی ایک پوری تاریخ رکھی ہے۔
اکبر کھڑا ہوا تو مقابلے میں شیخ احمد سرندی، دارا شکوہ کا خطرہ پیدا ہوا اورنگزیب عالمگیر، بیچ میں اور سے بہت باتیں ہیں. اگر اس وقت جو ہے نا یہ جو اب جو ہندوتوا چلا رہے ہیں ہندو جو مراٹھے، اس وقت اگر کامیاب ہو جاتے اور ابدالی نہ آتے، آج ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے. اتنا بڑا منصوبہ لے کے وہ چل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ابدالی کو بھیج کے ان کا منصوبہ جو ہے ناکام کر دیا. آج ہمارے کچھ سینئر لوگ بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ کے جو عہدیدار بھی کہتے ہیں ابدالی ڈاکو تھا. بھئی آپ ہندو ہو؟ مسلمانوں کے لیے تو وہ بہت بڑا جو ہے نجات دہندہ تھا. سکھ کہیں ڈاکو تھا یا ہندو کہیں ڈاکو تھا تو ان کا تو بنتا ہے کہنا. آپ کس کی بولی بول رہے ہو؟ وہ پاکستان میں اب یہ رونے کی بات ہے. اس ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گھروں کے قریبی مشیر ہوتے ہیں. رونے کی باتیں. لیکن دوسری طرف اللہ کا اپنا منصوبہ ہے جو چلا جا رہا ہے، جو دیوار سیدھی رہتی ہے. تو جو آخری دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کا علاج یہاں سے کیوں نہیں ہوگا؟ یہ سارا 400 سال کا جو اللہ کا منصوبہ یہاں تک چل کے آیا ہے، یہ تیاری اللہ نے کس دن کے لیے کرائی ہے؟ اب ہمارے سیکولر دانشور بھی کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بننا شروع ہو گیا، بن گیا. وہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ چل پڑا ہے. اس ساری بات کو میرے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ باور کراؤں کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ گریٹر اسرائیل بن سکتا ہے. کیونکہ گریٹر اسرائیل میں صرف شام ہی کی بات تو نہیں ہے. گریٹر اسرائیل میں تو مدینہ بھی آتا ہے. گریٹر اسرائیل میں عراق تک کا علاقہ آتا ہے. یہ باقی سارے علاقے جا سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی یقین کر سکتا ہے کہ مدینہ یہودیوں کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟ اور اندر خانے کی ان کی بات تو یہ، تو وہ مکے کے بھی دعوے دار ہیں. ویسے انہوں نے نقشے میں مدینہ رکھا ہوا ہے، مکے کے بھی دعوے دار انہیں ہونا چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ وہ اصل میں یہ سارا اس لیے کر رہے ہیں کہ ابراہیمی طریقے پر ہمیں، تو ابراہیم نے پہلا گھر ابراہیم نے تو مکے میں بنایا تھا نا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ ھدی و مبارکا للعالمین جو تھا وہ مکے میں بنا اور ابراہیم نے بنایا. اگر ابراہیم کے وارث وہ ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو پھر مکہ بھی ان کا ہونا چاہیے. وہ کیوں چھوڑیں گے؟ اگر ان کے پاس طاقت ہو اور ان کے بس میں ہو تو وہ مکے بھی جائیں گے. اور ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اصل تو یوں سمجھیے روحانی اعتبار سے جو مقام بنتا ہے کہ جس کے بعد آپ وہ حیثیت اختیار کر سکتے ہیں کہ جو انہیں مطلوب ہے، وہ مکے پر قبضے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ سوچیں کیا مکے پر وہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ اس کو گوارا کرے گا جس نے ابراہا کو قبضہ نہیں کرنے دیا؟ کیا مدینے پہ ان کا قبضہ ہو سکتا ہے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ شام کے اوپر بھی وہ قابض رہ سکتے ہیں. لیکن جب مکے اور مدینے کی بات آئے گی تو یہ یقین رکھیے، یہ وہ وقت ہوگا کہ جس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو پالا ہے، پروان چڑھا ہے، اس کی دیوار سیدھی کی ہے. جیسے اکبر کا راستہ روکا شیخ احمد سرندی نے، جیسے دارا شکوہ کا راستہ روکا اورنگزیب عالمگیر نے، جیسے مرہٹوں کا راستہ روکا احمد شاہ ابدالی نے، ایسے ہی اسرائیل کا راستہ روکے گا. یہی اسی ہندوستان کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مسلمانوں کو یہ توفیق دیں گے. اس لیے اقبال نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے.